السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کسانوں نے چیئرمین کودنڈا ریڈی، اراکین کے وی این ریڈی اور زراعت اور کسان بہبود کمیشن کے راملو نائک کے ساتھ بی آر کے بھون میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کمیشن نے کسانوں کی ملک کے لیے کی گئی خدمات کو یاد کیا۔ زرعی اور کسان کمیشن کے چیئرمین کودنڈا ریڈی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی موت پر اپنے غم کا بھی اظہار کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے 100 سال کی تقریبات کا انعقاد سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کوتاگوڑم کے رکن اسمبلی کونانینی سامبا شیوراؤ نے کیا، جس میں سب سے پہلے تلنگانہ کے مسئلے جنگجو چکلی ایلما کے ریلی کا آغاز کیا اور پارٹی کامریڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہندوستان کے سرزمین پر 100 سالہ تاریخ رکھنے والی پارٹی ہے اور ہر اس غریب کے دل کی دھڑکن ہے جو مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا اور عوامی شعور کے لیے جدوجہد کر رہا۔ سوراورم سدھاکر ریڈی نے سی پی آئی کی 100 سالہ تقریبات پر پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ 100 سالہ تقریبات کے موقع پر سی پی آئی کے ہر کامریڈ کو سلام۔ اس انقلابی جذبے کا حصہ ہونے پر فخر ہے جو 100 سال پہلے چلایا گیا تھا اور ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں انقلابی جذبے کی علامت بن گیا تھا۔ جمہوری انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آنے والی دنیا کی مٹھی کمیونسٹ پارٹی بن گئی، حکمرانی میں نئے معیارات قائم کیے تھے۔ یہ خبر سننے کے بعد کہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے دہلی کے ایمس میں علاج کے دوران آخری سانس لی، کے نارائنا سی پی آئی نے کہا کہ ایک بار جب انہوں نے دہلی میں اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے کولیرو صفائی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے انہیں اتنی دور سے آلودگی پر توجہ دینے کے لیے مبارکباد دی۔ انہوں نے یو پی اے کے دور حکومت میں 10 سال تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر منموہن سنگھ کی تعریف کی۔ اس موقع پر سی پی آئی نارائنا نے اپنی یادیں بھی تازہ کی۔ I was told that Manmohan Singh, former Prime Minister of India, died. It's a tragedy. In 10 years he was Prime Minister, and long time he worked as in the academic field, and he is more particular about the GDP growth and also environmental issue. These two he is more particular, and he actually respected the democracy, secularism in this country. He's such a wonderful person we lost. And from CPI, I pay my heartful homage for passed away, and it is one kind of great loss to the country. تلنگانہ اسٹیٹ سی پی آئی کے سیکریٹری کونانینی سامبا شیوراؤ نے ممتاز ماہر اقتصادیات اور سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال سے قوم ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے ملک میں معاشی اصلاحات کا آغاز اس وقت کیا جب وہ وزیر خزانہ تھے، ایک ماہر معاشیات، ماہر تعلیم، ریزرو بینک کے گورنر، راجیہ سبھا کے رکن، اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے ملک کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کا تلنگانہ دورہ ختم ہو گیا۔ شمس آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نائب صدر جگدیپ دھنکر کو ان کے اہلیہ سدیش دھنکر کو ریاست تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما، ریاستی ایکسائز، سیاحت اور ثقافت کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر نے الوداع کیا۔ در اثنا نائب صدر جمہوریہ جو حیدرآباد پہنچے تھے، جوڑے کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے دہلی واپس لوٹ گئے۔ ملک کے معاشی مسئلے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ جنہوں نے آخری سانس لی،
ان کے آخری دن کے موقع پر نظام آباد ضلع کانگریس پارٹی دفتر میں سٹی کانگریس پارٹی صدر کیشو وینو کی قیادت میں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور اس موقع پر نوڈا کے چیئرمین کیشو وینو نے کہا کہ منموہن سنگھ نے بحیثیت وزیر اعظم ملک کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی، خاص طور پر وہ شخص جنہوں نے ملک کو اقتصادی شعبے میں آگے بڑھایا اور معیشت کو مضبوط کیا اور ہندوستان کو دنیا کے سامنے سرخرو کیا۔ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు మాజీ ప్రధానమంత్రి, ఆయన మన మధ్య లేరు. ఆయన ఆత్మకు నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున శాంతి కలగాలని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ భవన్లో ఆయనకు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా బృందాల అధ్యక్షుడు జరిగింది. డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు దేశానికి చేసిన సేవ చాలా మెచ్చుకోదగింది. ఎందుకంటే ఆయన 1994 పివి నరసింహారావు గారు ఏదైతే ఆర్థిక సంస్కరణలు చేపట్టి భారతదేశాన్ని ముందుకు నడిచేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయిన దాంట్లో పాత్ర మన్మోహన్ సింగ్ గారి ముఖ్యంగా ఆయన పాత్ర చాలా ఉంది. అప్పటి ఆయన ఆర్థిక విధానాలు ఆర్థిక మంత్రిగా ఆయన చేసిన సంస్కరణల వల్లనే ఈరోజు భారతదేశం మెచ్చుకునేలా ఉన్నాయి. మన్మోహన్ సింగ్ గారు మన మధ్య లేకపోవడం చాలా విచారకరమైన దినం ఈరోజు. కాబట్టి ఆయన ఆత్మకు మరి ఒక్కసారి నిజామాబాద్ నగరం మరియు జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఆయన ఆత్మ శాంతి కలగాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని కోరుతూ محمد لئی خان شہر نظام آباد کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ خصوصی طور پر ان کے لیے دعائیں کریں۔ حیدرآباد کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ افضل بھائی کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائیں۔ مجلسی نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے نیلوفر اسپتال کے آئی سی یو میں مریضوں کو سردی کے موسم سے نمٹنے میں مدد کرنے کے لیے کمبل تقسیم کیے۔ انہوں نے مریضوں کے حالات اور یونٹ میں حفظان صحت کے معیارات کا بھی جائزہ لیا۔ تلنگانہ جن سمیتی کے زیر اہتمام ٹی جے ایس پارٹی دفتر میں ڈاکٹر امبیڈکر آئیڈیالوجی جمہوریہ ہند کے 75 سال کے موضوع پر ایک گول میز اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تلنگانہ جن سمیتی کے کئی کارکن موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی نے کہا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا رات انتقال ہو گیا اور ہماری ریاستی حکومت نے چھٹی کا اعلان کیا۔ معاشی بحران کے دوران معاشی اصلاحات لانے والے منموہن سنگھ کو ہمارے ملک کے 2 بار وزیر اعظم بننے کا سہرا جاتا ہے۔ اس موقع پر منموہن سنگھ کو ملنے کا اور اعلان کیا گیا۔ اس پروگرام میں حلقہ کاماریڈی کے قائدین اور کارکنان نے شرکت کی۔ نظام آباد میں پولیس خاموش، سینئر ایڈوکیٹ محمد قاسم پر جان لیوا حملہ، دفتر میں توڑ پھوڑ۔ جرائم پیشہ افراد کی کارستانیوں سے نہ صرف عام لوگوں بلکہ قانون کے محافظوں کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے ایک واقعے نے شہر نظام آباد میں حملہ ہو کر بھی 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ ٹو ٹاؤن پولیس کی جانب سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ پولیس خاموش ہے۔ اگر ایڈوکیٹ پر حملہ کرنے کے بعد یہ لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تو عام آدمی پر ایسے لوگ حملہ کرنے پر کیا ہوگا؟ نظام آباد میں شہر کی عوام کو حملہ کرنے والوں کو نہ پکڑنے سے ڈر کا ماحول ہو رہا۔ عادل آباد کانگریس پارٹی اسمبلی انچارج کندی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک ماہر معاشیات جو ایمانداری، عزم اور شائستگی کی ایک مثال ہیں۔ کندی سنواس ریڈی نے کیمپ آفس پرجا سیوا بھون کے احاطے میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیے۔ انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کے ہمراہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج پیش کیا اور 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان جیسے کسانوں کے بچے تاجر بننے کی وجہ ان کی اصلاحات ہیں۔ انہیں ایک باصلاحیت شخصیت کے طور پر سراہا گیا جنہوں نے وزیر خزانہ کے طور پر اپنے انداز میں بہت سی معاشی اصلاحات متعارف کروائی۔ కాంగ్రెస్ పార్టీకి
ఈరోజు ఎంతో బాధాకరమైనటువంటి రోజు. ఈ లోటు పూడ్చలేనిది స్వర్గీయ మన్మోహన్ సింగ్ గారు, మన ప్రియతమ మాజీ ప్రధాని, గొప్ప ఆర్థికవేత్త, దేశాన్ని లైసెన్స్ రాజు నుంచి సంస్కరణల వైపు మార్పులు చేకూర్చినాయి. సో ఇంతకుముందు టెలిఫోన్ కనెక్షన్ కోసం ఎంతో లైన్లలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. అట్లాంటిది టెలిఫోన్ కంపెనీ మన ఇంటి వద్దకు వచ్చే విధంగా చేసినటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త, గొప్ప ఆర్థికవేత్త మన్మోహన్ సింగ్ గారు. వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు, అభిమానులు ఈ 7 రోజులు కూడా సంతాప దినాలుగా ప్రకటించడమైనది. తప్పకుండా పార్టీ కార్యక్రమాలన్నీ రద్దు చేసుకొని కేవలం కార్యకర్తలందరూ కూడా మరొక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే గరీబోళ్ళ పార్టీ, ప్రజలకు సేవకి అంకితమైనటువంటి పార్టీ అని మరొక్కసారి ప్రజలకు పునరంకితం కావాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर ने तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की कोशिशों की भरपूर तारीफ करते हुए उनके तमाम मंसूबों में मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालीम के शोबे की तरक्की में एसोसिएशन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो हर सतह पर इसका ताउन करेंगे. रुकन असम्बली आदिलाबाद और रुकन असम्बली पायल शंकर ने एसोसिएशन के जिले सदर मोहम्मद रियाज, जनरल सेक्रेटरी कांतम राव और दीगर असातिज़ा और पार्टी कायदीन के हमरा एमएलए कैंप ऑफिस में तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के 2025 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी. इस मौके पर तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर और दीगर जिम्मेदारान ने एसोसिएशन की कारकर्दगी और उसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में रुकन असम्बली पायल शंकर को तफसील से आगाह किया. तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरंचो श्रीकांत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अचानक वफात को कांग्रेस पार्टी के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए कहा कि इसका पार्टी पर गहरा असर पड़ेगा. मुवाला मंडल मुस्तकिल में वाक़ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफात पर एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद हुआ. इस मौके पर तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरंचो श्रीकांत रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया. इसके बाद 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई. ఆర్థిక సంస్కరణలతో దేశ భవిష్యత్తును గొప్పగా తీర్చిదిద్దిన గొప్ప పరిపాలనా దక్షకుడు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారు మరణించడం చాలా బాధాకరం. ఆయన మరణం పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకుండా దేశంలోని ప్రజలందరూ గొప్ప దిగ్భ్రాంతికి చెందినారు. ఎందుకంటే మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు 1932లో సెప్టెంబర్ 26న అవిభక్త భారత్లోని పంజాబ్ రాష్ట్రంలో జన్మించారు. 2004 నుంచి 2014 వరకు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన దేశానికి అనేక సంవత్సరాలు సుపరిపాలన అందించిన వారిలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఒకరు. మన్మోహన్ సింగ్ గారు మన దేశ ప్రధానమంత్రి సలహాదారునిగా, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శిగా, ప్రధాన సలహాదారునిగా మరియు వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ సలహాదారునిగా, ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఇట్లాంటి ఎన్నో ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు అధిరోహించిన దాంట్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఒకరు. ఆయన మరణం పార్టీకి తీరని లోటు కావున మేము కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాము. ఆయన పవిత్రమైన ఆత్మ సాధించాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు ఆరోగ్యాలను, మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. मजलिसी सदर वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिस कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने टपा चबूतरा कारवान में वाक़ जामे मस्जिद उमर फारूक में नमाज जुमा अदा की और बुजुर्गों से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और मस्जिद के तोसी मनसूबे का संग बुनियाद रखा. इस तोसी मनसूबे की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी. इस मौके पर कारवान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के सीनियर लीडर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे. आदिलाबाद मुस्तकिल के महले भक्तापुर में वाक़ दारुल उलूम मोहम्मदिया के रूबरू दफ्तर जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी का जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी
حضرت مولانا و مفتی محمود زبیر قاسمی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا. قبل اس کے حضرت مولانا و مفتی محمود زبیر قاسمی کی عادل آباد آمد پر مسجد محمدیہ میں نماز جمعہ سے قبل خصوصی خطاب ہوا. بعد ازاں جمعیت العلماء ہند عادل آباد ضلع صدر مولانا عقیل احمد قاسمی اور ٹاؤن صدر حافظ عامر پٹیل، ضلع جنرل سیکرٹری حافظ افروز خان کی نگرانی میں مسجد محمدیہ کے روبرو ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا. اس اجلاس میں جمعیت کے دیگر ذمہ داران کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور محمد یونس سکبانی، سابق ڈی سی سی صدر ساجد خان، ٹاؤن صدر مجلس اتحاد المسلمین نذیر احمد اور دیگر موجود رہے. تو جمعیت العلماء کی طرف سے پٹیشن داخل کی گئی. حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اس سلسلے میں کوشش کی اور کرتے کرتے سپریم کورٹ تک پہنچے. گزشتہ 1 مہینے پہلے الحمدللہ یہ فیصلہ آیا. حضرت کے وکیل جب سپریم کورٹ میں پہنچے تو 10 نکاتی چیزیں سپریم کورٹ میں جمع کی گئی، جس کے اندر ایک نقطہ یہ تھا کہ جو قانون لاگو ہوگا، جو آرڈر نکلے گا سپریم کورٹ کا، وہ ساری ریاستوں کے اوپر نافذ العمل ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مکان گرانا ہے تمہارے کو تو 2 مہینے پہلے نوٹس جاری کی جائے، اور کوئی بھی گورنمنٹ اتھارٹی سے اگر اس کو پرمیشن مل چکا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. قانون بننے سے پہلے اگر کوئی مکان بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی نہ. اس قسم سے جو ہے تقریباً 10 کے قریب نکات سپریم کورٹ میں جمع کیے گئے. اور جب فیصلہ آنے والا تھا اس سے 1 ہفتہ پہلے نیشنل میڈیا کے کچھ لوگ پہنچے اور ان لوگوں نے حضرت کا بائٹ لینا چاہا. دیوبند میں حضرت موجود تھے تو اس وقت میں حضرت نے کہا کہ ہم نے 10 نکات جمع کیے ہیں، اگر سپریم کورٹ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ساری ریاستوں کو یہ کہا کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ آنے تک کوئی مکان نہیں توڑا جائے گا. الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے 2 مہینوں سے کوئی مکان کے اوپر بلڈوزر چلنے کی کوئی خبر اب تک الحمدللہ نہیں آئی ہے. اسی طریقے سے یہ جو مساجد کا مسئلہ چل رہا تھا کہ کبھی ایک مسجد کو بنیاد بناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی یہاں کچھ تھا، اس کا سروے ہونا چاہیے، کبھی کسی کورٹ میں جا رہے ہیں کبھی کسی کورٹ میں جا رہے ہیں. تو حضرت کی طرف سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے، جس کے اندر اس سے پہلے 1947 سے پہلے جس علاقے کی یعنی جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اسی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. اس ایکٹ کے اندر سوائے بابری مسجد کے کسی کا استثناء نہیں کیا گیا تھا. تو اس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کی گئی. الحمدللہ سپریم کورٹ نے پہلی فرصت میں یہ آرڈر دیا کہ جب تک ہمارا اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک کسی مسجد کے سلسلے میں کوئی عدالت کسی قسم کے کوئی پٹیشن کو یا سروے کی کوئی اپیل کو قبول نہ کرے. ابھی یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ تھا، تو جب پارلیمنٹ میں بل پیش ہونے کا تھا اس وقت میں حضرت جو ہے برطانیہ اور امریکہ کے سفر پہ تھے. 2-3 دن پہلے سے مستقل حضرت کے فون آ رہے تھے کہ دیکھو اگر اس بل کو کوئی رکا سکتا ہے، کسی کے اندر طاقت ہے کہ وہ مودی کو روک سکے، وہ امت شاہ کو روک سکے، وہ حکومت کو مرکزی حکومت کو روک سکے، تو وہ تمہارا نائیڈو ہے، بابو ہے، اس کو پکڑو اس کو، اور کچھ کام ہونا چاہیے اس کے اوپر. اب ہمارے سی ایم ریونت ریڈی، ہماچل پردیش کے چیف منسٹر سکھویندر سنگھ سدھو، تلنگانہ کانگریس کے انچارج دیپا داس منشی، ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ، وزیر دامودر راج نرسمہا، ارکان اسمبلی چملا کرن کمار ریڈی، انل کمار یادو اور ملو نے موہن سنگھ کی آخری رسومات میں خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی، انچارج دیپا داس منشی، ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ نے منموہن سنگھ کی اہلیہ سے بھی ملاقات کی. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کے دہلی کے گھر پر خراج عقیدت پیش کیا. ان کا جانا میرے لیے ذاتی نقصان ہے قرار دیا اور کہا کہ میں نے اپنے ایک گائیڈ کو کھو دیا ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ میرے جیسے لاکھوں لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے انہیں ہمیشہ بڑے فخر سے یاد رکھیں گے. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.